1421 ہجری کے عشر محرم کی اس سزا خانے میں 5ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ یہاں کی مجالس کا عنوان حیات حسین ابن علی قرار پایا اور ہم اسی موضوع پر مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ حیات حسین پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگریزی میں اور دیگر زبانوں میں۔ جتنی بھی زبانیں دنیا میں رائج ہیں، ہر زبان میں آپ کے اس امام کی سوانح حیات چھپی ہوئی مل جائے گی۔ بچوں کو پڑھائی بھی جاتی ہے، بچپن میں حالات بچے پڑھ لیتے ہیں، مجلسوں میں سنتے ہیں۔ بزرگوں نے بھی بہت سی کتابیں آپ کے حالات زندگی سے متعلق پڑھ رکھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی نے سوانح حیات نہیں پڑھی یا کوئی نئی بات بیان کی جا رہی ہے، کوئی بہت انوکھا مضمون ہے، کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس میں آپ کے حافظے کو تازہ کرتے ہوئے کچھ روایات میں معرفت کے گوشوں کی تلاش ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک موضوع نیا نہیں۔ اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے حضرات جہاں موجود ہوں، وہاں اگر ایسی فکری بات کہہ دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو کتابیں اردو میں چھپتی ہیں کسی بھی امام کے سوانح حیات کی، تو عام طور سے جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ لکھنے والا صرف روایتوں کو جمع کر دیتا ہے۔ فلاں سن میں یہ واقعہ ہوا، فلاں سن میں یہ واقعہ ہوا، اس طرح بچپن گزرا، اس طرح جوانی گزری، اس طرح شہادت ہوئی، شہادت کے بعد یہ حالات اور یہ اثرات ہوئے۔ یہ دور سائنس کا دور جو ہے وہ تجزیے کا دور کہلاتا ہے۔ بے شک کمپیوٹر جہاں ترقی کر کے اس منزل تک پہنچ گیا کہ جہاں آپ کی کسی بھی بات پر فوراً سوال کیا جا سکتا ہے، تو وہاں فوراً ایک بہترین جواب کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو اس عشرے کی کوشش یہ ہے کہ اگر 14 صدیوں میں علوم نے ترقی کی ہے اور ان روایتوں کو جنہیں آپ نے سن رکھا ہے، اگر وہ تجزیے کی روشنی میں نکھاری نہیں گئی ہیں اور ان کا جائزہ نہیں لیا گیا ہے اور انہیں سائنس کی روشنی میں نہیں دیکھا گیا ہے، انہیں عہد حاضر میں نہیں پرکھا گیا ہے، تو اگر کوئی سوال ہو جائے کسی غیر مذہب والے سے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے، ہمارے جوان کمپیوٹر پر اس کا جواب نہ دے سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک واہ واہ۔ ہم ان جوابات کی تلاش کر رہے ہیں کہ جس میں یہ تشنگی نہ محسوس ہو
کہ یہ روایت ہم نے پڑھی تو تھی، لیکن ایک نئے علوم کو پڑھنے والا اس میں یہ اعتراض کا گوشہ نکال رہا ہے اور ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے وہ امام جن کے لیے ہم جی رہے ہیں، جن کے لیے ہم محرم منا رہے ہیں، جن کے غم کے سہارے ہم زندہ ہیں، جن کے غم نے ہمیں عزت عطا کی ہے، اسی امام کی سبان حیات میں کوئی اعتراض کر بیٹھے اور ہمارے پاس جواب نہ ہو، سبحان اللہ۔ تو ہم اپنے ان جوانوں اور بچوں کے ذہنوں کو اتنا پختہ کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو اس وقت جواب کتاب میں نہ بھی ملے تو ان کی عقل حسین کی محبت میں اتنی غرق ہو کہ وہ جواب ان کی عقل خود دے دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی جو معرفت ہے حسین کی راہ میں، وہ معرفت ان سے خود وہ جواب دلا دے۔ دیکھیے روایتوں کی کمی نہیں، امام حسین ایک ایسی ہستی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں تمہید میں بتا دوں پھر میں اپنے موضوع کو شروع کروں، اور یہ ضروری باتیں ہیں کہ اسلام میں پہلی تقریر میں بھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں جتنا لٹریچر آج لکھا گیا ہے تو تمام غیر اقوام کا یہ فیصلہ ہے، یورپ اور امریکہ کے دانشوروں کا، کہ صرف دو ہستیوں کے لیے سب سے زیادہ لکھا گیا، ایک حضرت عیسیٰ کے لیے اور ایک امام حسین کے لیے، یعنی ان دو ہستیوں کے لیے سب سے زیادہ لٹریچر لکھا گیا ہے، اور اس سے زیادہ کسی کے لیے کتابیں نہیں لکھی گئیں۔ لیکن میں نے جملہ یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور امام حسین پر جو کچھ لکھا گیا ہو وہ برابر ہو، لیکن ایک مقام پر آ کر امام حسین کا لٹریچر عیسیٰ سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہے شاعری کا لٹریچر۔ جتنے مرثیے، جتنے نوحے، جتنے سلام حسین کے لیے کہے گئے ہیں، دنیا میں عیسیٰ کیا کسی کے لیے نہیں کہے۔ اس مقام پر امام حسین کے مقابل کوئی ہستی نہیں ٹھہرتی۔ تو جہاں ہر لکھنے والے نے یہ کوشش کی کہ ہم حسین کے بارے میں کچھ لکھیں، کوئی محدث ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی مورخ ہو، کسی مکتبہ فکر کا ہو، اسلام کے کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مشرب کو اختیار کیے ہوئے ہو، صوفی ہو، وہابی ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک نے امام حسین پر کوئی نہ کوئی کتاب لکھی ہے۔ اور 14 صدیوں میں جتنے راوی گزرے ہیں، جن جن نے روایتوں کو جمع کیا ہے، ان سب کی روایتیں جو جس کو جو سی روایت پسند آئی وہ اس نے اپنی کتاب میں لے لی۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہر روایت کو ہم قبول نہ کر لیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک علم رجال ہے۔ رجال کا علم یہ بتاتا ہے کہ جو راوی روایت بیان کر رہا ہے یہ راوی سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ راوی جھوٹا ہے تو اس کی روایت پھر قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہے ایک علماء کا۔ تو اب جہاں راوی ہی جھوٹا ہوگا تو روایت کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے روایت سنی ہو، کسی سے لفظ بدل گئے ہوں، اور 4 لفظ اگر بدل جائیں تو گفتگو کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ بعد کربلا بنی امیہ نے اتنا پروپیگنڈا کیا تھا حسین کے خلاف، اور کوشش کی تھی کہ جھوٹی روایتیں گڑھی جائیں تاکہ حسینیت جو بڑھ رہی ہے اس سیلاب کو، سمندر کی موجوں کو کسی طرح روکا جائے۔ لیکن بنی امیہ خود تو تباہ ہو گئے، حسینیت کے سفر کو روک نہ سکے۔
اور بادشاہوں کی دولتوں نے ان جھوٹی روایتوں کو کسی بھی معیار پر پرکھ کر ٹھکرا دیا اور ان کی کوئی قیمت قرار نہ پائی، تو اکثر ایسا ہوا کہ ان روایتوں میں سے بعض روایتیں بظاہر اچھی لگیں اور لکھنے والوں کو ان کا ادراک وہاں تک نہ پہنچا، وہ یہ سمجھے کہ روایت مستند ہے اور اچھی ہے، انہوں نے امام حسین کی سوانح حیات میں اس روایت کو لے لیا، تو وہ اس کی باریکی کو نہ سمجھے۔ بعد میں جب تجزیہ کیا گیا تو سمجھ میں آیا روایت تو مدح کی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا پہلو بھی نکل رہا ہے کہ کچھ معصوم کی توہین بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ پرکھنے والے ہر ایک نہیں ہوتے، سب الگ الگ ہوتے ہیں، عالم الگ ہوتا ہے، محدث الگ ہوتا ہے، واعظ الگ ہوتا ہے، اور محقق الگ ہوتا ہے۔ محقق کا کام یہ ہے کہ وہ اس روایت کا تجزیہ کر کے بتائے کہ اس میں اتنے پوائنٹس ہیں، آپ ان کو ذرا سا پرکھیے۔ تو ہمارے ہاں ایک علم روایت ہے اور ایک علم درایت ہے۔ روایت کا علم یہ بتاتا ہے کہ واقعہ موجود ہے، لکھا گیا ہے۔ درایت کا علم یہ بتاتا ہے کہ اب اس روایت کو پرکھیے، اس روایت کو پرکھیے۔ روایت کا وجود ہے، اس کو بڑا یقینی مانا گیا کہ ایک روایت تو کتاب میں لکھی ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر بڑا اصرار ہوتا ہے، صاحب موجود تو ہے کتاب میں، آپ کہہ رہے ہیں غلط۔ تو درایت کا علم یہ بتاتا ہاں ہے تو، لیکن اس کے ہر گوشے کو پہلے پرکھیے۔ تو یہ دیکھیے اس میں کتنے پوائنٹ مدح کے نکل رہے ہیں اور کتنے قدح کے نکل رہے ہیں۔ اگر اس میں معصوم کی توہین ہو رہی ہے اور وقار معصوم گھٹ رہا ہے تو روایت کو واپس کر دیجیے۔ یہ تو ایک عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ ایسی کوئی روایت ہو کہ جو ہمارے سمجھ میں نہ آئے اور کچھ لوگ بیٹھ کر اس پر اعتراض کر دیں، تو معصوم نے کہا کہ بعض روایتیں ہماری بیان کی ہوئی ایسی ہیں کہ بعض زمانوں میں تمہارے سمجھ میں نہیں آئیں گی، جب زمانہ آگے بڑھے گا تو وہی روایت پھر تمہارے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جس عہد میں تمہارے سمجھ میں نہ آئے تو تم روایت کو جھوٹا نہ کہنا، چونکہ نام ہمارا پڑا ہوا ہے تو جھوٹا نہ کہنا، بلکہ ہماری روایت کو ہماری طرف واپس کر دینا۔ بس تم استعمال نہ کرنا، کہنا ہم اس روایت کو استعمال نہیں کرتے، ہم نہیں پڑھتے، ہم کتاب میں نہیں لکھتے، ہم نے اس روایت کو امام کی طرف واپس کیا۔ مثال کے لیے آیت اللہ خوئی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا، فتویٰ تھا، تو دیکھیے جو عالم ہمارا فتویٰ دیتا ہے تو وہ جب استدلال کرتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے تو معصوم کی حدیث سے استنباط کرتا ہے، اس کی روشنی میں وہ فتویٰ دیتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں فتویٰ دیتا ہے، معصوم سے اذن لیتا ہے اور اس روایت کو تلاش کرتا ہے کہ اس کا جواب معصوم کی کسی حدیث میں ہے جو یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے۔ تو اصول کافی میں ایک حدیث تھی بہت مشہور، تو ساتویں امام موسی کاظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مسلمان پر 5 وقت کی 17 رکعتیں واجب ہیں، 5 وقت کی نمازیں 17 رکعتیں واجب ہیں۔ تو بہت سے محدثین نے اس روایت کا مذاق اڑایا کہ یہ نئی بات کیا کہہ دی، یہ تو ہے ہی 5 وقت نماز پڑھنا ہے اور 17 رکعتیں ہوتی ہیں، تو یہ حدیث کیا ہوئی، یہ کیا حدیث ہوئی؟
تو گویا وہ حدیث اس عہد میں سمجھ میں نہیں آئی. آیت اللہ خوئی کے پاس ایک فتویٰ آیا، اس میں یہ تھا کہ ہم مثلاً عرب سے چلے تو 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا راستہ مصر کا ہوائی جہاز کا تھا. جب ہم یہاں سے چلے تو نماز صبح کا وقت تھا، تو ہم نے صبح کی نماز پڑھ لی. جیسے ہی ہم مصر میں اترے تو اب وہاں صبح کی نماز کا وقت آیا تھا 2 گھنٹے بعد، اور جماعت لگ رہی تھی. تو اب بتائیے ایسے موقع پر جبکہ ہم صبح کی نماز پڑھ کر چلے ہیں اور یہاں صبح کا وقت اب آیا ہے، تو دوبارہ ہم صبح کی نماز پڑھیں یا قضا کر دیں؟ تو آیت اللہ خوئی نے جواب دیا کہ امام موسی کاظم فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر 5 وقت کی صرف 17 رکعت واجب ہے. اگر آپ 2 رکعت اور پڑھ لیں گے تو کتنی ہو جائیں گی؟ 19 ہو جائیں گی نا. واجب تو 17 ہے. اگر خود کہہ دیتے کہ نہ پڑھیے تو لوگ کہتے دیکھیے نماز سے روک رہے ہیں، یعنی 2 رکعت کا ثواب گھٹائے لے رہے ہیں. سمجھ گئے میری بات ہے؟ تو استنباط اس طرح ہوتا ہے، روایت پر درایت اس طرح ہے. ایک روایت کیا بلکہ کئی روایتیں ایسی ہیں امام حسین علیہ السلام کی سبان حیات میں کہ جو سب کی سب قابل قبول نہیں ہیں آج کے اس عہد میں. ہمارے تمام شیعہ علماء نے بھی اور سنی علماء نے بھی امام حسین کی اور امام حسن کی ولادت کے موقع پر اس روایت پر بہت زور دیا ہے. میں آپ کو روایت سناتا ہوں، پہلے میں روایت سناؤں گا، پھر میں درایت کروں گا، پھر اس کا فیصلہ میں آپ کے ذہن پر چھوڑ دوں گا. تو آپ کو خود مثال کا اندازہ ہو جائے گا کہ روایت سچی اور جھوٹی کیسے پرکھی جاتی ہے. ایک روایت آپ کہ بچوں کی بڑوں کی جو بھی سبانیات آپ کو ملے پڑھیے گا تو اس میں یہ واقعہ ملے گا کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت قریب آئی تو رسول خدا کسی جنگ پہ جا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا فاطمہ بچہ جب پیدا ہو تو جب تک میں آ نہ جاؤں اس بچے کو دودھ نہ پلانا. رسول خدا واپس آئے تو کہا بچے کو لا، تو کہا فاطمہ دودھ تو نہیں پلایا؟ کہا نہیں بابا ہم نے آپ کا بہت انتظار کیا لیکن بچہ بہت رویا، بھوکا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے دودھ پلا دیا. بات ختم ہوئی. رسول خدا نے کہا کہ فاطمہ یہ تم نے کیا کیا؟ اب نسل حسن سے امامت ختم ہو گئی. اب حسن کی نسل میں کوئی امام نہیں آئے گا. اگر تم پہلے دودھ نہ پلاتی میں اپنا شیر چسا دیتا تو اس کی نسل میں امامت چلتی. پھر امام حسین کی ولادت کا وقت آیا. رسول خدا اس وقت بھی کسی جنگ پہ جا رہے تھے. جب چلنے لگے کہا فاطمہ جب بچہ پیدا ہو جب تک میں نہ آ جاؤں بچے کو دودھ نہ پلانا. تو جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے انتظار کیا، بہت روئے حسین لیکن میں نے رسول خدا کا انتظار کیا. جب وہ آ گئے تو مجھ سے کہا بچے کو لاؤ. میں بچے کو لے کے کہا دودھ تو نہیں پلایا؟ کہا نہیں. کہا لاؤ پھر، اور بچے کو گود میں لیا اور زبان چسانا شروع کیا اور اس کے بعد کہا فاطمہ اس کی نسل میں امامت چلے گی. 2 جملوں کا اور اضافہ کیا. راوی نے کچھ اور راوی ہیں وہ کچھ اور اس میں بڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسن کو دودھ پلایا فاطمہ نے تو اس وقت رسول خدا نے کہا یہ کیا کیا تم نے دودھ پلا دیا، اب حسن لڑ نہ سکیں گے. شجاعت ختم ہو گئی. جب حسین کے لیے بات ہوئی تو کہا اچھا ہوا تم نے دودھ نہیں پلایا، اب میرا شیر حسین نے چوسا ہے، یہ جنگ بھی کریں گے اور ان میں شجاعت بھی آ گئی. دوسرے راوی نے اس پہ اور اضافہ کیا. بجائے روایت کو سدھارنے کے ہر راوی روایت کو بگاڑتا چلا گیا. روایت آپ نے سن لی اور شیعوں نے بھی لکھا ہے اس کو اور سنیوں نے بھی لکھا ہے. حد یہ کہ جو بچوں کے لیے مولانا ظفر حسن صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے سیرت حسین لکھی ہے اس میں بھی یہ روایت. ذیب عظیم کتاب ہے اس میں بھی ہے، شہید انسانیت میں بھی ہے اور کئی کتابیں
شہید اعظم ہے، اردو کی جتنی کتابیں ہیں فارسی کی سب میں موجود. اب روایت آپ نے سن لی، درایت میں کرتا ہوں. یہ روایت ہے، اب درایت. پہلی بات تو یہ کہ جب حسن پیدا ہوئے تو اس زمانے میں کوئی لڑائی ہوئی ہی نہیں. جنگ احد ہو چکی تھی جب پیدا ہوئے. احد کے بعد جو لڑائی ہوئی ہے وہ بڑی لڑائی خندق ہے. جب خندق ہو چکی تو حسین پیدا ہوئے. یعنی جب دونوں بچے پیدا ہو رہے ہیں اس وقت کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہے. دونوں کی ولادت کے وقت لڑائی ہو چکی ہے تب پیدا ہوئے ہیں. گویا ان کے آنے سے لڑائیاں رکی ہیں. دیکھیں روایت کے شروع سے میں درایت کر رہا ہوں. ایک تو کوئی لڑائی مل ہی نہیں رہی ہے دونوں بچوں کی ولادت کے وقت. تو یہاں سے راوی کی کمزوری ظاہر ہوئی کہ اس کی نظر تاریخ اسلام پہ نہیں. حسن سے بھی چلی حسین سے بھی چلی، اور حسن سے زیادہ چلی حسین سے کم چلی. آپ کہیں گے یہ کیسا دعویٰ؟ آپ خود دیکھیے کیا ہوا. امام حسن کی بیٹی فاطمہ بنت حسن، امام حسین کا بیٹا علی ابن الحسین، دونوں کی شادی ہوئی تو 5ویں امام پیدا ہوئے. امامت آگے بڑھی، امامت آگے بڑھی. اب جملہ میں نے کیا کہہ دیا تھا کہ حسن کی طرف سے امامت زیادہ چلی. دیکھیں حسن کی بیٹی ہے فاطمہ، حسین کا بیٹا ہے علی. یہ تاریخ کے دوسرے علی اور فاطمہ ہیں. وہاں بھی علی اور فاطمہ سے امامت چلی تھی، یہاں بھی علی اور فاطمہ سے امامت چلی. تو وہاں فاطمہ کو جو امامت مل رہی ہے بچوں کو فاطمہ کے ذریعے وہ رسول سے مل رہی ہے تو وہ پلہ زیادہ ہے. رسول کا پلہ بھاری ہوگا نا علی کے مقابل میں. اب نہیں سمجھ رہے آپ، وہاں نبوت ہے یہاں امامت ہے. بچے لنگیال اور ددیال سے دونوں طرف سے امامت پا رہے ہیں نا حسن اور حسین. تو محمد باقر امامت کیسے پا رہے ہیں؟ ننیال سے بھی ددیال سے بھی. تو ننیال کا حصہ اس خاندان میں زیادہ وزنی ہوتا ہے. یہی تو اتنی دیر سے سمجھا رہے ہیں. اسی لیے تو اچھا ننیال تلاش کیا جاتا تھا. جتنے برے ننیال تھے اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ ننیال باقی رہے. ننیال اولاد سے باقی رہتے ہیں، نام سے باقی نہیں رہتے. سمجھ گئے نا؟ تو کیا کسی بیان کی ضرورت ہے کہ حسین کا ددیال کیا اور ننیال کیا؟ جب ماں فاطمہ اور باپ علی اور نانا رسول خدا تو اب شجرے کا کیا پوچھنا؟ اس ٹکر کا شجرہ عالم اسلام میں کس کا ہو سکتا ہے؟ نانی خدیجہ. تو شجرہ ایک دن رسول نے کہا ہاں شجرہ دنیا جانتی لیکن آج ہم شجرہ بتا بھی دیں. بچے گھر سے نکلے، نانا کے پاس سے باہر نکلے. رات اندھیری تھی، بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، اندھیرا بہت زیادہ تھا. بجائے ماں کے گھر کے اپنے گھر کے جانے کے مدینے کی دوسری شارعتیں ہو لی. جب بہت دور نکل گئے تو اندھیرے میں گھر تو نظر نہ آیا، تھک گئے تھے، ایک باغ میں لیٹ گئے، وہاں نیند آ گئی. ادھر جیسے ہی سوئے اللہ نے حکم دیا جبریل اور میکائیل کو، بچے سو رہے ہیں ہوا سے کہو تھم تھم کے چلے. تقریر ختم ہو رہی ہے، ہوا سے کہو تیز نہ چلے بچے سو رہے ہیں. اور تمام فرشتوں سے کہو کہ اپنے منہ میں گلدستے لے کر جائیں اور بچوں کے اوپر پھولوں کا سایہ کر دیں جب تک کہ نانا نہ پہنچ جائے. جب کافی دیر ہوئی تو ماں نے پوچھوایا، سلمان سے کہا جا کے پوچھو بچے اب تک نہیں آئے. یہاں رسول آرام کے لیے لیٹ چکے تھے. سلمان نے کہا بچے اب تک نہیں آئے. رسول اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا بچے تو جا چکے اپنے گھر. اب ماں بھی پریشان، نانا بھی پریشان. بے اختیار رسول باہر نکلے. میر نفیس نے اس واقعے کو نظم کرتے کرتے ایک بیت دے دی، گل ہے رسول جاتے ہیں پیاروں کو ڈھونڈنے، گل ہے رسول جاتے ہیں پیاروں کو ڈھونڈنے.
نکلا ہے آفتاب ستاروں کو ڈھونڈنے، چلے رسول۔ اور اب جب رسول چلے تو ایک اجتماع ساتھ کہ رسول اتنی رات کو کہیں جا رہے ہیں تو اصحاب بھی ساتھ چلے۔ اس حدیقہ بنی نجار میں، جو بنی نجار کا باغ تھا، حدیقہ یعنی باغ، وہاں تک رسول پہنچ گئے۔ کہتے یہ ہیں کہ جب رسول چلے تو اندھیری رات تھی، تو انگوٹھے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو ایسے جو کیا تو اس سے روشنی نکلنے لگی، تو جدھر جدھر ہاتھ کو گھماتے روشنی یوں چلتی، اس روشنی میں اصحاب رسول کے پیچھے پیچھے گویا اس نور میں نور ڈھونڈ پڑ کر کہنے لگے یا رسول اللہ لائیے حسن کو ہمیں دے دیجئے، ہم اٹھا لیں، حسین کو ہم اٹھا لیں۔ کہ کوئی قریب نہ آئے، دونوں بچوں کو ہم اٹھائیں گے۔ ایک طرف سے حسن کو لیا گود میں، دوسری طرف سے حسین کو، اور دونوں کو لے کر چلے۔ اب جب یوں لے کر چلے تو آگے حسن اور حسین ہیں، گویا دو علم ہاتھ میں ہیں، رسول نے علم اٹھائے ہوئے، ایک سبز علم ہے ایک سرخ علم، اور اصحاب کا جلوس پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ جلوس نکالنا بدعت نہیں ہے، جلوس ہوتا ہی حسن حسین کا ہے، شعراء پہ جلوس نکلوا کے رسول نے دکھا دیا۔ بچے مل گئے، اب گھر میں پہنچا دیتے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ مسجد میں پہنچے، سینے خانہ میں پہنچے، بچوں کو سامنے بٹھایا، اصحاب چاروں طرف بیٹھ گئے۔ اب جب بیٹھ گئے تو آواز دی کہ اے میرے پیارے اصحاب سنو، آج کیا میں تمہیں راز کی باتیں بتاؤں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ کہا تو سنو، ہم تم سے پوچھتے ہیں، بتاؤ اس روئے زمین پر، اس پورے روئے زمین پر باپ کے اعتبار سے افضل ترین کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ کہ میرے دونوں بچے حسن اور حسین، ان کا باپ علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے شجرہ بتا رہے ہیں نا، تقریر خاتمے پہ پہنچ رہی۔ کیا ہم تمہیں یہ بتائیں کہ ماں کے اعتبار سے روئے زمین پر افضل ترین کون ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ کہ حسن اور حسین، ان کی ماں فاطمہ سیدہ نساء العالمین ہے۔ کیا ہم تمہیں یہ بتائیں کہ نانا کے اعتبار سے افضل کون ہے؟ ہاں رسول اللہ بتائیے۔ کہ حسن اور حسین، ان کا نانا میں ہوں۔ اب یہاں پہ رک جانا چاہیے تھی، بات رکی نہیں ہے، پورا شجرہ بتائیں۔ اے میرے اصحاب کیا میں بتاؤں کہ روئے زمین پر دادا کے اعتبار سے افضل ترین کون ہے؟ کہاں بتائیے۔ کہ حسن اور حسین، ان کا دادا ابو طالب ہے۔ اب تو کوئی بولے کافر ہے، روایت تو آ گئی تو درایت کر کے دکھا دو اگر روایت جھوٹی ہے۔ روایت تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جھوٹی ہو کیسے سکتی ہے؟ صدیقہ نے سنائی ہے۔ ایک بار آواز دی کا کیا ہم بتائیں روئے زمین پر نانی کے اعتبار سے افضل ترین کون ہے؟ کہاں رسول اللہ بتائیے۔ کہ حسن اور حسین، ان کی نانی خدیجہ ہیں۔ پتہ چلا ابھی تک عالم اسلام میں نہ خدیجہ جیسی نانی آئی ہے، نہ خدیجہ اور نہ ابو طالب جیسا دادا آیا ہے۔ دیکھیے افضل ترین کہہ رہے ہیں، افضل ترین رسول کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے اصحاب کیا میں بتاؤں کہ اس روئے زمین پر چچا کے اعتبار سے افضل ترین کون ہے؟ کہاں بتائیے۔ کہ حسن اور حسین، ان کے چچا عقیل اور جعفر ہیں۔ جعفر کا رتبہ کیا کہیں، افضل ترین۔ کہ ہم تمہیں کیا بتائیں کہ پھوپھی کے اعتبار سے افضل ترین کون ہے؟ ہاں بتائیے۔ کہ ام ہانی، ان کی پھوپھی حسن اور حسین۔ روایت اب رکی، اب ذرا غور کیجئے گا، جب شجرہ کسی کا بتایا جاتا ہے تو دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی، یہ باپ ہے یہ ماں ہے، یہ دادا ہے یہ نانا ہے۔ کچھ سوچ رہے ہیں؟ تقریر میری ختم ہو رہی ہے، میں زیادہ دیر نہیں سمجھاؤں گا، سمجھانے کو بہت کچھ ہے میرے پاس، اب جلدی جلدی ادا کر رہے ہیں، اب آپ خود ہی سمجھ لیجئے۔ جب شجرہ بتایا جاتا ہے تو کیسے دو طرف کا شجرہ بتایا، یہ باپ ہے یہ ماں ہے، یہ دادا ہے یہ نانا ہے، یہ دادی ہے یہ نانی ہے، یہ چچا ہے یہ ماموں ہے، یہ پھوپھی ہے یہ خالہ ہے۔ پھوپھی پہ بات رک گئی، یہاں تک تو سب برابر بتایا، یہ ماں یہ باپ یہ دادا یہ دادی یہ نانی یہ چچا، تو یہاں ماموں ہے ہی نہیں، ابھی نہیں سمجھے۔ یہ حسن اور حسین کی پھوپھی ام ہانی، تو اب خالہ کو بتاؤ۔ پتہ چلا نبی کے کوئی اور بیٹی ہوتی تو
تو حسن اور حسین کے خالہ ہوتی. جزاک اللہ. چار بیٹیاں بنا لو. اللہ اکبر. اب بتائیے حسین کی سوانحات اس رخ سے ابھی تک کسی نے تجزیہ کیا نہیں کیا. کہ اسلام کی بہت سی ایسی بحثیں جو تاریخ میں غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہیں وہ حسین کے صدقے میں حل ہو رہی ہیں. 4 بیٹیاں نہیں، 1 بیٹی تھی. اگر اور بیٹیاں ہوتی تو کبھی تو حسین جب ام سلمہ کو رکھ کر اپنے گھر میں یہ کہہ سکتے ہیں نانی میرے ساتھ رہتی ہے، تو کوئی خالہ بھی تو گھر میں ہوتی. بے شک بے شک. پھوپھی موجود ہے حسین کی گھر میں، نانیاں موجود ہیں گھر میں. ہم نے نہیں سنا کہ اس گھرانے میں کوئی خالہ بھی تھی حسین کی. بے شک. اگر بیٹیاں ہوتی تو حسن اور حسین خالہ کہتے، تو خالہ تھی ہی نہیں، اس لیے کہ فاطمہ اکلوتی بیٹی تھی. اور اگر تھی تو اولاد بھی تو ہوگی. تو اگر اولاد ہوگی تو وہ سب حسین کے خالہ زاد بھائی یا خالہ زاد بہنیں ہوئیں تو سن 61 ہجری میں تو ہوں گے. تو سب کربلا جا رہے ہیں، یہ لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ کربلا میں کوئی امام حسین کا خالہ زاد بھائی ملا آپ کو؟ چچا زاد بھائی تو ساتھ آئے ہیں، مسلم ابن عقیل. تو رسول نے شجرہ یہیں تک تو بتایا تھا. بس ہو گئی جناب تقریر. چونکہ عقیل کا ذکر کیا تو مسلم کو آنا تھا. اگر ماموں یا خالہ ہوتی تو اس کی اولاد کو بھی کربلا میں آنا تھا. لیکن رسول کی زبان رکی ہے کہ نہ خالہ ہے نہ شجرہ ہے آگے خالہ کا. اب آپ بنا لیں نبی کے داماد، بہت سے داماد بنا لیں، آپ بناتے رہیں. کربلا میں کسی کا حصہ نہیں ہے. کربلا میں ابو طالب کی اولاد کا حصہ ہے، جعفر طیار کی اولاد آئی ہے، مسلم بن عقیل عقیل کی اولاد آئی، اور ایک نہیں 10 بیٹے. عقیل کے 10 بیٹے، 10 بیٹے اور 8 پوتے. سعید بن عقیل کا بیٹا بھی ہے کربلا میں چھوٹا سا، جعفر بن عقیل کا بیٹا بھی ہے، محمد بن عقیل کا بیٹا بھی. لیکن جانے کیا مسلم نے قربانی دی کہ مسلم اور مسلم کے بچے تاریخ میں سب سے آگے بڑھ گئے. قربانیاں عظیم اور عجیب قربانیاں ہیں. اللہ سب کو زیارت کرائے، اور جو زیارت کرائے یہ فرات کے کنارے 2 گنبدوں والا روضہ جو بنا ہے آپ دیکھ کے آئے ہیں. بس اس کے دروازے میں داخل ہوئے پھر آپ کے آنسوؤں کو کوئی روک نہیں سکتا. زری تک پہنچتے پہنچتے آپ میں ہمت نہیں رہ جاتی. اس لیے کہ یہ وہ 2 بچے ہیں جو کوفے میں رات کی تاریکی میں باپ سے بھی چھڑ گئے. چھوٹے چھوٹے بچے. بس آج 3 محرم ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے چلے جائیں گے اور آپ یہی کہتے جائیں گے ہائے رونے کی حسرت رہ گئی، ہائے رونے کی حسرت رہ گئی. تو اب جتنے بھی قطرے گر جائیں جس ذکر پر بھی، مبارک ہے یہ غم، مبارک ہیں آپ کے آنسو کہ فاطمہ کے رومال تک یہ آنسو پہنچ جاتے ہیں. 2 بچے اور پیار بھرے انداز میں یہ عالم ہو گیا کہ نالینیں ٹوٹ گئیں، نالینیں ٹوٹ گئیں راستہ چلتے چلتے. سر کے امامے ٹوپیاں گر گئے، بال الجھ گئے، سر پہ گرد بیٹھ گئی، خاک بیٹھ گئی. مہینوں گزر گئے، سال گزر گیا، جسم کا کرتا چمٹ گیا جسم سے. اور یہ عالم کہ بعض وقت یہ ہوتا تھا کہ چلتے 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 جب چھوٹا بھائی پیچھے رہ جاتا تو بڑا بھائی سمجھ جاتا اور بیٹھ کے کانٹے نکالنے لگتا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی، اور کبھی چھوٹا بھائی کہتا بھائی آپ کے پیر میں تو زیادہ کانٹے ہیں، تو چھوٹا بھائی دوڑ کے بڑے بھائی کے پیر کے کانٹے نکالنے لگتا. چھپ چھپ کے جنگلوں میں، چھپ چھپ کے جنگلوں میں کہاں رہیں، کہاں جائیں، کیا کریں. بس آپس میں یہی کہتے تھے بقول میر انیس، غربت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا
خطرہ نہیں ہوتا. ایک دوسرے سے کہتے ہوئے یہی بڑھتے ہوئے چلے جاتے تھے. رات تو سوئے کہاں, خطرہ ہے دشمن کا. ایک رات ایک منزل ایسی آئی کہ فرات کا کنارہ جب آیا, چاروں طرف دیکھا, کہیں کوئی جگہ ایسی نہ تھی کہ چھپ کے بیٹھ جائیں. بھائی سے بھائی کہنے لگا, اگر ہم فرات کے کنارے سو گئے تو یہ راستہ ہے, صبح کو لوگ پانی بھرنے آئیں گے, ہم کو پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے, ہم ماں کے پاس کیسے پہنچیں گے, ماں ہمارا انتظار کر رہی, کیا کرے. بھائی نے بھائی سے کہا, ایسا کرتے ہیں, یہ درخت جو سامنے ہے اس درخت پر چڑھ کر شاخوں پہ سو جائیں. دونوں بھائی چڑھ گئے اور باہوں میں باہیں ڈال کر ایسے پتوں کے درمیان میں لیٹ گئے, لیکن نیند نہ آئی. ذرا سا بھی اگر پتا کھڑکتا تو چونک جاتے, یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور دروغہ زندہ مشکور کے گھر کی کنیز پانی بھرنے آئی. جب وہ اپنا برتن لے کر فرات میں پانی بھرنے لگی اور جھک کر اس نے چاہا کہ پانی بھرے, تو اس نے ایک بار فرات کی لہروں میں دو چمکتے ہوئے چاند دیکھے. تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ رات تو ختم ہو گئی, اب تو سورج نکل رہا, یہ دو چاند کہاں سے نظر آ رہے. ایک بار گھبرا کر اس نے درخت کی طرف دیکھا, اب جو دیکھا دو سہنے ہوئے بچے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے. زیادہ نہیں پڑھوں گا, بس دو چار جملے, مجھ میں ہمت نہیں ہے, اس روایت کو میں پورا نہیں پڑھ سکتا. خدا آپ کو اس روضے پہ پہنچا دے. جب آپ وہاں پہنچیں گے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خدام زری کھول دیتا ہے. جب میں گیا تو پتہ نہیں کیا مجھ پہ کرم ہوا کہ زری کا دروازہ کھل گیا. ناصر رضا بھی میرے ساتھ تھے, ہم لوگ زری کے اندر داخل ہو گئے. دو ننھی قبریں, ایک محمد ایک ابراہیم. دو چار جملے, جزاک اللہ. کنیز نے ایک بار دیکھا کہ اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے, ڈرے ہوئے کیوں, گھبراؤ نا, اتر آؤ, ہم تمہارے ہمدرد ہیں, ہم سمجھ گئے کہ مسافر پریشان. بچے اتر آئے, کہ ہماری شکایت تو نہیں کرے گی, کہ نہیں, تم کون ہو, کہ ہم آل محمد کے گھرانے کے. تو یہ سننا تھا. کنیز پیروں کو چومنے لگی, کہنے لگی, اچھا ہوا تم نے بتا دیا, ہماری جو مالکہ ہیں نا وہ بھی فاطمہ سے بہت محبت کرتی ہیں, ہم تمہیں لے کے چلیں گے تو ہماری مالکہ بہت خوش ہو جائے گی. یہ حارث کی زوجہ ہے جو اس کی مالکہ ہے. بچوں کو لے کر آئی. اب جو گھر میں لے کر آئی, کب پانی نہیں لائی, کبھی بھی پانی کیسا, آپ کے گھر تو دولت آئی ہے, آپ کے گھر تو نعمت آئی, دیکھیے تو ہم دو چاند کے ٹکڑوں کو لائیں. کہ یہ کون ہے بچے, اتنے خوبصورت بچے, مگر ان کے سروں پر مٹی پڑی ہوئی ہے, پیر ان کے مٹی میں بھرے. کارے بی بی آپ کو نہیں معلوم یہ فاطمہ کے گھرانے کے بچے ہیں, یہ محمد کے گھر کا کس کے بچے ہیں, کا وہ مسلم مظلوم جو کوفے میں مارا گیا یہ اس کے بچے ہیں. اور یہ سننا تھا کہ مالکہ قدموں سے لپٹ گئی. پہلے کام یہ کیا, کنیز سے کہا ذرا ننھے کپڑے لا, ان کے کپڑے بدلوا, پہلے ان کے سر کی مٹی کو صاف کر, پانی لا کے ان کا سر دھو دے. بچوں کو سجا دیا, آنکھ میں سرما لگا دیا, پھر کہا کہ ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور ایک حجرہ خالی کر کے بچوں کو سلا دیا. آدھی رات آئی تو حارث گھبرایا ہوا خود اتار کے ایک طرف پھینکا, تلوار ایک طرف رکھی, کہا کمبخت کہاں سے آتا ہے, ہمیں معلوم ہے کیا ارادہ ہے. کہ ابن زیاد نے ہماری ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ مسلم کے بچوں کو ڈھونڈ کر لاؤ. مسلم کے بچے کہاں, ہم رات بھر گلیوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں لیکن بچے نہیں ملتے, یہاں تک کہ آدھی رات گزری. جب صبح آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی زوجہ بار بار ایک حجرے کی طرف جاتی ہے, کبھی کھانا لے کے کبھی پانی لے کے. کہنے لگا اس حجرے میں تو بار بار کون ہے یہاں جس کے لیے پانی لے جاتی ہے, کھانا لے جاتی ہے, کہ تجھ سے کیا مطلب, تو اپنا آرام کر. کہ نہیں میں دیکھوں گا کون ہے. بس مالکہ روکتی رہ گئی. حارث اس حجرے کی طرف بڑھ گیا. مرزا دبیر نے, اب میرے پاس روایت کے جملے نہیں کہ میں انہیں بیان کروں, عجیب بات کہی کہ جب وہ پہنچا حارث اور اس نے بچوں کو دیکھا تو بے اختیار کا سارے زمانے میں ڈھونڈ رہے تھے اور تم یہاں ہو, ہمارا انعام رکا ہوا تھا, اس کے بعد کیا ہوا. بس مرزا دبیر کی ایک بیت پڑھے دیتا ہوں, اس لیے کہ روایت کے جملے پڑھنے کی ہمت نہیں. ڈر گئے, سہن گئے,
مسلم کے وہ پیارے، یا علی کہنے پر ظالم نے تماچے مارے۔ اب اس سے زیادہ میں کیا پڑھ سکتا ہوں؟ بچوں کی مشکیں باندھ کر فرات کے کنارے آیا، جہاں سے بچے چلے تھے وہیں آئے۔ صبح کا فجر کا وقت تھا، تلوار نکالی، بچوں نے کہا ہمیں مار ڈالے گا۔ جب چلا تھا تو مال کا قدموں سے لپٹی جاتی تھی، خدا کے لیے چھوڑ دے ان بچوں کو، ان بچوں پہ رحم کر۔ بڑی فریاد کی اس نے، لیکن بچوں کو کھینچتا ہوا فرات کے کنارے ایک جملے کی بس ایک رحمت دینا چاہتا ہوں، ایک جملے کی رحمت، اور میں نے آپ کی رحمت کو تمام کیا، بہت گریہ کیا آپ نے، جزاک اللہ۔ یہ جملے سنیں گے تو آپ بہت روئیں گے، اور جب یہ جملہ یاد آئے گا تو مسلم کے بچے آپ کو بہت یاد آئیں گے۔ کبھی شب جمعہ میں رونا چاہے تو یہ جملہ یاد کر لیجئے گا، آپ خود بخود مجلس آپ کا دل کر دے گا اور آپ رو دیں گے۔ بس وہ جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بار بچوں نے یہ کہا ایسا کر ہماری زلفیں کاٹ لے۔ اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ جب بازار میں غلام بکتا تھا تو اس کی زلفیں کاٹ دیتے تھے۔ اگر زلفیں ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے کسی امیر گھرانے، شاہی گھرانے کا بچہ چرا کے لایا ہے، اس لیے زلفیں کاٹ کر پہچان تھی غلام کی کہ زلفیں کٹی ہوں۔ بچوں نے کہا زلفیں کاٹ لے، بازار میں غلام بنا کے بیچ دے، کیوں ہمیں قتل کرتا ہے؟ بس بچوں کی ایک تمنا ہے کسی طرح ماں تک پہنچ جائیں۔ اگر ہم قتل ہو گئے تو ماں پہ کیا گزرے گی، اس لیے چاہتے ہی ہیں کہ بازار میں بک جائیں، غلام بن کے صحیح، ماں تک مدینے پہنچ جائے۔ بچوں کو پتہ نہیں کہ ماں مدینے میں نہیں ہے۔ ارے کتنے بےکس بچے ہیں، بچوں کو کچھ پتہ نہیں کہ ماں پہ کربلا میں کیا گزری، کتنے معصوم بچے ہیں۔ بس ایک جملے کی رحمت ہے، وہی جملہ، بس میں اس جملے کے قریب آ رہا ہوں۔ ہمیں قتل نہ کر۔ جب تلوار اٹھاتا تو بڑا کہتا پہلے ہمیں، چھوٹا کہتا پہلے ہمیں۔ دونوں بھائی لپٹ گئے۔ اچھا ایسا کر ہم دونوں لپٹے جاتے، دونوں کی گردنیں ساتھ کاٹتے، لیکن ہم سے نہ دیکھا جائے گا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے سامنے قتل ہو۔ لیکن ظالم نے طے کیا ہوا تھا کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے سامنے قتل کرے گا، لیکن جب سر کاٹا تو سر کو تو زلفوں سے پکڑ کے اپنے پاس رکھا، مگر لاشوں کو فرات میں پھینکا۔ ابھی وہ جملہ میں نے کہا نہیں، آخری جملہ تاریخ میں یہ ہے کہ ایک بھائی کا لاشا فرات پہ رکا رہا، جب دوسرا لاشا بھی فرات پہ پہنچا تو دونوں لاشیں باہوں سے لپٹے اور لپٹ کر لہروں کے ساتھ چلے۔ لاشیں تو چلے گئے، دونوں کے سر فقر کے ساتھ پکڑے ہوئے حارث ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور تکبیر کا نعرہ بلند کیا۔ ابن زیاد نے کہا کیا بات ہے؟ کہ وہ جو تو نے کہا تھا کہ بچوں کو ڈھونڈ کے لاؤ، بچے ہمیں مل گئے۔ کہا تو بچوں کو لایا نہیں؟ کہا بچوں کو تو نہیں لایا، بچوں کو تو قتل کر دیا، یہ لایا ہوں دونوں کے سر۔ کہتے ہیں جیسے ہی دربار میں دونوں کے سر نظر آئے سارے درباری چیخ کے رونے لگے، اور ابن زیاد جیسے عالم کا یہ عالم ہوا کہ پیروں کے بل تخت پہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہ کیا کیا؟ اب سمجھیے گا کہ کیا ظلم ہوا ہے۔ ابن زیاد جیسا ظالم کہنے کا یہ کیا کیا تم نے؟ زندہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں مارا؟ آپ کو پتا کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا جلاد کو بلاؤ، اس نے ان معصوم بچوں کو کیوں مارا؟ جس جگہ پر بچوں کو اس حارث نے مارا ہے وہیں لے جا کے جلاد اس کے ٹکڑے کر دے۔ آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میں آخری جملہ کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو آج پڑھنا چاہتا ہوں۔ طالبہ میں خواتین بہت شدت سے آتی ہیں سننے کے لیے، یہ جملہ ان کے لیے ہے۔ اب آپ بھی اس سے مصاب ہو جائیں جملے سے۔ جلاد حارث کو لے کے چلا، ابن زیاد کا حکم یہ تھا وہیں مارنا اس کو جہاں بچوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ جلاد اس کو لے کر آیا اور وہاں قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب فرات کے کنارے آیا تو دیکھا ایک خون کا نالا بہ رہا ہے۔
دیکھیں آخری جملہ میں نے نہیں کہا، ایک خون کا نالا بہ رہا ہے اور ایک بار کھڑے ہو کے اس خون کے نالے کو وہ دیکھنے لگا، کہنے لگا حارث یہ تو بتا یہ خون جو بہ رہا ہے اس میں پیروں کے نشان کیسے بنے ہوئے ہیں، یہ پیروں کے نشان کیسے؟ کہا یہ مت پوچھ، کہا بتا کیا ہوا اب تو تجھے بس آخری جملہ۔ حارث کہنے لگا جب میں نے گلا کاٹا تو دونوں بچوں کے لاشیں تڑپتے ہوئے پیر مسلتے بہت دور تک خون میں رگڑتے ہوئے گئے، یہ بچوں کے پیروں کے لاشوں کے نشان ہیں۔ ماتم حسین حسین حسین